الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی میں روزی سے ریلیٹڈ اسلام آپ نے کہ سمجھتے ہوئے قرآن کی آیت کے اندر اور حدیثہ کے اندر انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ خاص کر کے ٹاپک جو میرا آج کو ہے وہ ہے روزی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماوا سورہ دھاریات کے اندر آیت نمبر 21 اور 22، یہ سورہ ہے سورہ نمبر 51، آیت نمبر 22 اور 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ اللہ تعالیٰ فرماوا قرآن کے اندر یا آیت کے اندر کہ بے شک تمہارا رزق، تمہاری روزی ہم نے آسمان کے اندر رکھی ہے، اور یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ جو روزی ہم نے رکھی ہے تمہارے لیے وہ ہم تم کو دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماوا کہ میں اس زمین اور آسمان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سچ ہے ویسے ہی جیسے کہ تم ابھی بول رہے ہو۔ تو یہ دو آیت تھی، اور انشاءاللہ اور حدیث میں تمہیں بتاؤں اس سے ریلیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ فرماوا قرآن حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بتاوا ہے کہ جب یہ دنیا بنی کون تھی نہیں، جب سب سے پہلے چیز اللہ تعالیٰ حکم دیو قلم نہ بننے کو، جب وہ قلم بنی ہو پھر اللہ تعالیٰ قلم نہ حکم دیو کہ تو لکھ، تو قلم یا مطلب پین، کہ پین اللہ تعالیٰ نے پوچھے کہ اللہ میں کیا لکھوں، تو وہ پین نے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ تو ہر چیز لکھ دے جو قیامت تک ہونا رہی ہے۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول سے فرماوا ہے کہ انسان کی روزی اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلا زمین اور آسمان کا بڑھنے کا پہلا ہی لکھ دی تھی۔ تو یا جو میں قرآن کی آیت پڑھی اور جو حدیث پڑھی اس اپنا بیرو پٹے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وعدو ہے، اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ اپنا نہ وہ روزی دیسی وہ رزق دیسی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماوا ہے کہ تم ہم کو روزی نہیں دیتے، ہم تم کو کھلاتے ہیں۔ اور جہاں مکہ کا قریش تھا، بھائی آپ کی مطلب چھوٹی چھوٹی جب بچیاں ہوتی، عربی جو تھا اسلام تو پہلے آپ کی بچیاں نہ دفنا دیتا، کیونکہ بنا کے ٹینشن ہو جاتی کہ بھائی لڑکیاں نے روزی دینا بنا کھلانا بنا لو، تو بڑا کوئی ماحول بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت بنا کے لیے بھی اتاری کہ ان کو مارو مت، تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں اور تمہاری بچیوں کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ تو یہ دو حدیث اور قرآن کی آیتیں جو میں تھان بتائی، اس سے بیرو پٹے کہ اللہ تعالیٰ اپنی روزی کی گارنٹی خود لے رکھے اور روزی اپنی فکس کر رکھے۔ تو اسے یہ سمجھ میں آ گئے کہ مان کہ جانا عبداللہ کر کے ایک آدمی آپ بھی جانا، تو اللہ تعالیٰ بھی کی روزی فکس کر دی کہ یہ آپ کی زندگی کے اندر 10 لاکھ روپے کماؤ گو۔ سمیر ہے، اللہ تعالیٰ فکس کر دی کہ یہ آپ کی زندگی کے اندر 50 لاکھ کماؤ گو۔ عباس ہے وہ 5 لاکھ کماؤ گو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی روزی فکس کر دی ہے۔ یہ حدیثہ سے اپنا بیرو پٹا ہے۔ اور ایک حدیث اور ہے، مطلب اس سے ریلیٹڈ اتنی ساری حدیثیں ہے کہ ماشاءاللہ سے مطلب ایک اچھی سمجھ اللہ اپنا نے مطلب اسے سمجھ میں آوا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں جب بچوں رہو نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کی روزی فرش تو وہ آوا ہے، جب وہ بھی کی روح ڈالے نہیں پیٹ کے اندر بچے کی، تو اللہ تعالیٰ بچے کی روزی بھی فکس کر دے کہ یہ انسان دنیا میں آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی روزی ہے انہیں اتنی ملے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ تو فرما دیا کہ بھئی رزق سب کو مقرر ہے، سب کو فکس ہے، لیکن رزق حاصل کرنا وہ بھی فرض ہے۔ جے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک چڑیا نے بس وہ آپ کے گھونسلے سے نکلے اور شام کا وہ آپ کو پیٹ بھر کر واپس آوے، جے اللہ بنا رزق دے بھائی اللہ تھانے بھی رزق دے سی۔ تو رزق حاصل کرنا مسلمان پہ فرض ہے کہ حدیث میں بھی آوے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جب اور ہر مرد آدمی پر جو بالغ ہے، جن میں عقل ہے سمجھ ہے، جو گھر کو بڑھو ہے، اللہ تعالیٰ فرماؤ کہ تھارا اوپر فرض ہے۔ فرض کو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہ فرض کوئی بھی فرض ہے، نماز اگر آپ نہیں پڑھ دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گا، اور آپ نماز پڑھ دیں گے تو اپنا ثواب ملے گا۔ تو بھائی اگر آپ روزی حاصل کرنا باہر جا رہا ہے، صبح جا کر شام میں واپس آ رہا ہے، تو آپ خود کے لیے اور اپنا گھر آ رہا ہے، فیملی کے لیے روزی حاصل کرنا ہے، تو وہ ایک ثواب کو کام ہے، ایک نیکی کو کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جاؤں گے نہیں تو اپنا نیکی ملے گی،
تو اگر آپا مہینہ کا کوئی پیسہ کما رہا ہے یا گھر کو بڑو آدمی کوئی کما رہا ہے اور وہ آپ کا بیوی بچہ پہ اسکول بچہ کی پڑھائی پہ یا گھر کا خرچہ کے اوپر ماں باپ کی دوائی میں ماں باپ کی خدمت کے اندر اگر وہ پیسہ خرچ کر رہو ہے تو بھائی ایک نیکی ہے. تو مطلب کہ یہ آپ سمجھا کہ عبادت صرف نماز جت کے اندر ہوا ہے کوئی. اگر آپ مارکیٹ کے اندر جا کر کوئی بزنس کر رہا ہے یا کوئی جاب کر رہا ہے تو بھی آپ نے لیے ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. تو آپ نے کہتے بھی مطلب اگر آپ کوئی بھی روزی حاصل کرنے کا کام کرا تو آپ نے ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا فرض کر دیا ہے کہ میرے پہ رزق کمانا میری فیملی کے لیے فرض ہے, اس لیے میں رزق کماؤں اور اس لیے انشاءاللہ اپنا نیکی بھی مل سی. تو یہاں مطلب اللہ تعالیٰ اپنا اوپر فرض کرنا چاہیے. اور ایک اور بے شک اللہ تعالیٰ دینا اور اپنا رزق. ایک بتاؤں کہ ایک بار اللہ کا رسول صحابہ کرام کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا تو وہ اللہ کے رسول بولے کہ میں نے کچھ دو, مطلب ایک طرح کی بھیک مانگی وہ. تو اللہ کے رسول بولے کہ تیرے گھر کے اندر کیا ہے؟ تو بولے میں بہت زیادہ غریب ہوں, تو میرے گھر کے اندر تو ایک کپڑوں ہے جو کے اوپر میں بیٹھ کے سو جاؤں, ایک کوئی برتن ہے پانی وغیرہ پینے کے لیے, ہاں بس یہی 2-3 چیز بتائی. تو اللہ کے رسول بولے ٹھیک ہے. بھی نے بولے کہ ٹھیک ہے جب جو تیرا گھر چیزیں ہیں وہ لے کا. کوئی چادر تھی, کوئی سونے کی, اور کوئی پانی کو مٹکو تو, اور کوئی 2 چیز اور تھی. تو وہ صحابہ کرام بڑا بیٹھا تھا, آپ کو سامان لے کے آئے ہو. اللہ کے رسول بولے کہ یہ ساری چیز کون خرید سی؟ تو ایک صحابی بولے کہ یہ چیز میں خرید لی سو. بولے کتنا میں خرید سی؟ بولے 1 درہم میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بولے اس سے زیادہ کوئی بھاؤ ہے کوئی خرید سی؟ تو دوسرا صحابی بولے کہ ہاں میں خرید سوں یا اللہ کے رسول میں 2 درہم میں خرید لی سوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا وہ چیز جو تھی 2 درہم کے اندر میں بیچ دی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, اب وہ جو آدمی دو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مانگنا آیا تو کہ یہ 2 درہم ہے, 1 درہم سے جو تو جا مارکیٹ سے تیرا کچھ کھانا وانا ہے وہ خرید لے, خود کھا لے, گھر نہ کھلا دے, اور 1 درہم سے جو کو نہیں ہے تو جا کے ایک کلاڑی خرید کے لے کا. تو وہ گئے 1 درہم سے کھانوں خرید لیو, 1 درہم سے کلاڑی خرید کے لے کے آئے واپس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلاڑی کے اندر مطلب وہ صرف لو کو تو اللہ کے رسول خود آپ کا ہاتھ سے بے کے اندر لکڑوں کو جو ڈنڈو تو بنا فٹ کر کے ایک برابر کلاڑی بنا کے دی, اور بنا حکم دیو کہ تو جا جنگل کے اندر اور لکڑیاں بڑھ سے توڑ کے لا, اور جب تو بڑھ سے لکڑیاں توڑ لے ہوئے بے کے بعد میں جو تیرا تیرا پیسہ مل ہے بھی سے تو تیرے گھر کو خرچوں بھی چلائی اور جو تیری ضرورت ہے وہ بھی پوری گئی. تو وہ آدمی جنگل میں جاوا, وہ لکڑیاں توڑ کے لے کے آوا ہے اور مارکیٹ کے اندر بیچے بنا نا 10 درہم کے اندر. اب 10 درہم کے اندر وہ کچھ پیسہ آپ کا خرچ کر لے ہوئے اور کچھ پیسہ کھانا پینا پہ خرچ کر لے ہوئے اور کچھ پیسہ آپ کو آگے کام کرے. تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے بتایا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ بھیک مانگنا حرام ہے. میں 3 کیٹیگری بتاؤ, ایک آدمی جو ایک دم زیادہ قرضے کے اندر ہے یا ایک دم زیادہ غریب ہے, یا مطلب 2-3 چیزیں بتاؤ یہاں کر کے. تو یہ حدیث صاحب نے کیا سمجھ میں آوا کہ اپنا نے اگر اللہ تعالیٰ سے دی ہے, تندرستی دی ہے, تو اپنا نے رزق حاصل کرنا اپنے اوپر فرض ہے. اب ایک اندر ایک یہ چیز بھی آوا کہ مسلمانوں کے اندر آج کل یا بھی سمجھ آ گئی کہ مطلب ایک وائٹ کالر جاب کرنی, مطلب اچھا بیٹھے بیٹھے کام کرنا. اسلام کی یہ سوچ کرنی, اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اندر آوا کہ اگر آپ نے ضرورت پڑی, آپ ہو سکے بہت بڑا بزنس مین بھی ہاں, بہت بڑا انجینئر ہاں, بہت بڑا ڈاکٹر ہاں, لیکن کل اگر ضرورت آنے پہ اگر اپنا نا اپنی فیملی چلانے کے لیے اگر کھاٹا بھی کھودنا پڑے یا نیچے درجے کو بھی کام کرنا پڑے تو اپنا نا وہ چیز کرنی چاہیے. لیکن لوگوں کا آج ذہن میں ہوگی کہ نہیں بھائی مطلب آپ تو آفس کوئی کام کر سکیں, آپ تو بیٹھ کے پیپر کوئی کام کر سکیں, آپ محنت کو کام کون کر سکیں, مطلب اچھا کو نہیں ہو نیچی جات کو کام ہے. نعوذ باللہ. اسلام کی تعلیمات یا کو نہیں, اپنے اوپر روزی حاصل کرنا فرض ہے, چاہے کاٹا خود کا وہ فرض پورا کرو, چاہے بڑو بزنس کر کے فرض وہ پورا کرو. تو 12 جانو جائیں یہ آدمی کلاڑی لے کر 12 گئے, محنت کر کے فرض کر کے لائے, روزی حاصل کر کے لائے ہو, بھائی اپنا پہ بھی فرض ہے. ایک اور چیز میں بتاؤں کہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خلافت دور کے اندر مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے تھا, دوپہر کا 12 کچھ بج رہا تھا, زور کو بھی ٹائم کو نہیں ہوئے, تو مطلب ایک دم وہ ٹائم تو جو ٹائم پہ لوگ بزنس کرا, کام کاج کرا آپ کا. تو حضرت عمر بن دیکھے اور حضرت عمر پوچھا کوئی سے, بولے یہ لوگ کون آ گیا مسجد کے اندر باہر بیٹھنے.
تو بولے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر توکل رکھے. بولے اللہ پر توکل تو سب رکھے. بولے تو بولے کہ یہ لوگ روزی کا معاملے میں اللہ پر توکل رکھے کہ اللہ انہاں روزی دیسی. تو حضرت عمر رضی اللہ بنا جا کے بولے چھڑی رہے بنا چھڑی سے ہی ہمارے. بولے تھانے کے لگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے کوئی سونے چاندے کی بارش کر سی کہ بولے جاؤ کام کاج کرو. تو روزی حاصل کرنا گھر سے باہر نکلنا یہ اپنے اوپر فرض ہے. بہرحال تو یہ جو میں دو تین حدیثہ بتائی تھی اور ایک دو قصہ میں جو تھا بتایا اس اپنا یہ میرے پٹے کہ اللہ تعالیٰ اپنی روزی فکس کر رکھی اور اپنا بھائی پرندہ کتنے روزی حاصل کرنی ہے جے اللہ تعالیٰ بن دیوے بھائی اپنا بھی روزی حاصل کرنے کے لیے باہر جانا. تو ابھی میں ایک چیز یہ ضروری ہے کہ بہت سارا مسلمان مطلب آپ پر ناشکر رہا کہ مطلب اگر اپنی کمائی کم ہو رہی ہے اور کوئی دوسرے کی زیادہ کمائی ہو رہی تو اپنے کہ مطلب ایک ڈس سیٹسفیکشن آ جائے, ایک ناشکری کو سوال ہو جائے. ہاں تو اپنے نے مطلب اللہ کے رسول کی حدیثہ ہیں قرآن کی آیت اپنا نے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھائی تھارو رزق فکس ہے. ماں کے پیٹ میں جب تھا تو تھارو رزق مقرر کر دیے ہوئے تھے. دنیا کے اندر کتنا کماؤ گا تو وہ چیز فکس ہو گئی. تو پھر ایمان ناشکری کو تو سوال ہی کو نہیں آوا نہیں, کیونکہ اور ٹینشن کو بھی سوال کو نہیں آ, کیونکہ اپنا نے بیرو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رزق فکس کر چکے ہیں. تو اپنا نے مطلب ناشکر ہونا ہی کون چاہیے, کیونکہ جو چیز میں آپ چینجنگ کر ہی کون سکا تو بھی کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینے سے زیادہ سوچنا سے آپ نے کیا فکر ہو سکتا. کوئی چینجنگ ایسی بھی کے اندر کو نہیں آوا ہے. اور الحمدللہ آپ تو مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا نے یہ چیز بتائی ہے تاکہ آپ مطلب زیادہ سٹریسفل زندگی نہیں جیواں اور ایک دم سکون اور شانتی کی زندگی جیواں. کیونکہ آپ نے بیرو کہ میں یار محنت کر رہا ہوں صبح سے شام تک میں نے اتنی روزی مل رہی ہے تو الحمدللہ. تو ٹینشن لینا ہری بات مطلب آنی نہیں چاہیے, کیوں آپ نے بیرو کہ رزق مطلب اللہ تعالیٰ اپنا پہ فکس کر رکھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اور دوسری چیز یہ بھی کہ اس اپنا ٹینشن بھی دور ہوا ہے کہ اگر اپنا دماغ میں یہ تعلیمات اگر اپنا دماغ میں رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ زیادہ رزق حاصل جہاں ایک حدیث قدسی آوے. حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماوا ہے کہ جب کوئی بندو میرے رزق پہ دیے ہوا میرے کو شکریہ ادا نہیں کرے تو میں بھی کہ پیچھے ساری دنیا چھوڑ دوں. جو بھائی جہاں کہ جنگل کے اندر کوئی جانور کو شکار کرنا نکلے تو وہ صبح سے شام تک سارا دن تھک کے شکار کرو اور اینڈ میں جا کے بھی نہ وہی کھانوں ملے جو اللہ تعالیٰ بھی کے لیے لکھ رکھ کے دو. تو یہ مثال سے اللہ تعالیٰ اپنا یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تھے اگر میرے دیے ہوئے رزق پہ میری دی ہوئی روزی پہ اگر تھے شکر گزار کونی تو میں تھارے پیچھے دنیا چھوڑ دوں گا. ایک مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب 24 گھنٹہ انہیں بنا سارا دن پیسا کی ٹینشن سارا دماغ میں پیسا دولت دھن ایک پیچھے بھاگتا رہوں گا, محنت کرتا رہوں گا, پریشان ہوتا رہوں گا اور ناشکری کرتا رہوں گا. بھی کہ بعد میں اللہ تعالیٰ فرماؤ گا بھی کہ بعد میں تھانے بتو ہی رزق دوں گا, بتی روزی دوں گا جو میں تھارے لیے پہلا لکھی تھی. تو مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو روزی دے رہے بھلے با کم ہے زیادہ ہے الحمدللہ اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماؤ اگر تھے میری روزی سے خوش کو نہیں تو تے ہتاش ہو جاؤ گا, پریشان ہو جاؤ گا روزی حاصل کرنے کے اندر. اینڈ کے اندر تھانا بائی روزی جو میں تھا لیا آلریڈی لکھی تھی بائی تھانا ملے گی, تھانا بھی سے زیادہ کون ملے گی. تو لیکن آج کو ٹائم یہ ہے کہ مطلب آپ مطلب کوئی دوسرا نے دیکھا کہ بھائی اوہ کوئی تو بڑا گھر ہے, اتنی بڑی ایلی ہے, تو بڑا کار ہے, اتنی بڑی بائک ہے, مطلب دنیا بھر کی دولت ہے. تو اپنا نے مطلب یہ دیکھا یار میرے گانے بھی ہونی چاہیے. یہ چیز جب سوچ آؤ نہیں تو پہلے اپنا نے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماوا ہے کہ دنیا کا معاملہ کا اندر تھے تھارے سے نیچا رگن دیکھو بھی اگر تے یہاں کرو گا تو تے اللہ کو شکریہ ادا کرو گا جو تھانا آلریڈی تھارکنا ہے. اور آخرت کا معاملہ ہے, دین کو معاملہ ہے تو تے تھانا بیس بے انسانان تھان دیکھنا چیز جو تھارے سے مقام میں اوپر ہے. تو دنیا کا معاملہ کے اندر اپنا نیچے دیکھنا ہے تو نیچے کا لوگ ہے. ماشاء اللہ آپ تو مطلب اپنا تو کھان پین کا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کھا رہا بھی ہیں پی رہا بھی ہیں. لوگ دنیا میں ایسا بھی ہے جو مطلب 2 وقت کو کھانا نصیب کو نہیں ہو رہا. تو اپا الحمدللہ بنا سے تو اچھی پوزیشن میں آنی تو شکایت کرنا نہیں تو کوئی بات ہی کو نہیں. تو ہمیشہ اپنا جو اپنا سے نیچے ہے بنا دیکھنا چاہیے. لیکن
آپ نے یہ دیکھا گیا کہ ایک یا سماج کے اندر ہر جگہ سوچ ہوگی ہے کہ بھئی زیادہ پیسہ ہوگا تو زیادہ نام ہوگو، زیادہ بڑا گھر ہوگو، اچھی گاڑی ہوگی تو زیادہ عزت ہوگی. اب اپا جو ہاں با زیادہ پیسہ سے یا زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے پھر انسان کیا کرے کہ مطلب غلط کام کے اندر شامل ہو جائے، بے ایمانی کا کام کرے اور جھوٹ اور فراڈ کا کام کرے، دھوکے بازی کا کام کرے. ایک چھوٹی سی مثال، کوئی بزنس مین ہے تو وہ مطلب بے ایمانی کو کام کرے، دھوکوں دینے کو کام کرے، وزن میں چوری کرے، کوئی نہ رشوت دلا کے کوئی کام کرے. کیونکہ بھی کہ دماغ کے اندر اپنا دماغ کے اندر یہ آ گئی کہ بھائی میں زیادہ پیسہ کماؤں گا تو زیادہ بیرو گھر ہوگو، زیادہ بڑے میرے کہنے چیزیں ہوگی تو میری عزت زیادہ ہوگی. میرا ایک سوال صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وصال کر کے چلے جا رہا تھا یا چلے گیا تھا، کیا چھوڑ کے گیا تھا بھائی؟ بہت بڑے گھر تو بنا کے اندر، یا بہت بڑا بینک بیلنس تو، یا بہت بڑی بنا کے دنیا کا محل تھا، یا دنیا کی آزمائش تھی. تو یہ سوچ کر سا کی ہے کہ بڑو گھر اور بڑو گاڑی ہونے سے ایک آدمی زیادہ عزت دار ہو جائے. مطلب آپ نے تو بات سوچو گی کہ اگر ایک آدمی مہینے کا 20,000 روپیہ کما رہا ہو اور دوسرا آدمی مہینے کا 2 لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو 20,000 آدمی جو آدمی ہے وہ کم عزت دار ہے اور 2 لاکھ آدمی جو ہے وہ زیادہ عزت دار ہے. تو اللہ کا رسول تو دنیا سے جب گئے تھے تو بنا کی آپ نے تو میرا ہے کہ بنا کو گھر اتنا چھوٹا تو کہ میں ہاتھ لگاتا سیلنگ کے اوپر تو بنا کو ہاتھ اڑ جاتا. اور یہ سوچ تو کفار کی ہے، کافرہ کی سوچ ہے. مکہ کے اندر قریش جب اللہ کا رسول اللہ بولتا ہے اسلام لانے کے پہلا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم تیری بات نہیں سنیں گے جب تک تم یہ غریبوں کو، ان سے عبداللہ ابن مسعود اور حضرت بلال، یہ غریب صحابی تھا، تو بولے یہ جو غریب صحابی کو نہیں ہے نا تو تھوڑا دور رہ کے ہمارے لیول کا کو نہیں، میں پیسہ رہا، میں زیادہ عزت دار رہا، میں زیادہ بڑی فیملی سے رکھا. تو یہ سوچ جو کفار کی تھی. تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ غریب جو مسلمان تھا بنا گلے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بولے کہ اصلی جو ساتھی تھارا ہے، جو دین پہ چڑھنا رہا ہے، یہ غریب لوگ ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ میں اور جو غریب انسان ہے دنیا کے اندر، جنت کے اندر لوگ یہ 2 انگلیاں کی طرح رسی، مطلب اتنا قریب رسی میں رہے. تو اپنی یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، سمجھ آ چکی ہے کہ بھئی ایک آدمی جب زیادہ پیسہ آ رہا ہے یا بڑو گھر ہے، بڑا بنگلو ہے، تو وہ زیادہ عزت دار ہو گیا. زیادہ عزت زیادہ تک تو ہے وہ ہے تقوی سا ہے، نیک پرہیزگاری سا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب بنا کی شادی ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو رسی گھڑے، تیرے کا نا گھر ہے کہ؟ بولے میرے کا نا گھر بھی کو نہیں. تو حضرت علی کی عزت کم ہوگی کہ کو نہیں ہے. تو یہ سب واقعات حدیث اپنے بیرو بٹے کہ انسان کے نا زیادہ پیسہ دولت مال سے عزت کن بڑے، اور اپنی یہ سوچ ہو چکی ہے اور ایک دم بیکار اور ایک دم غلط سوچ ہے. بہرحال اور ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی جب اپنا نے یہ چیز کو بیرو کن رہا، سمجھ کن رہا، تو انسان جو ایک نارمل آدمی رہے جو اسلامی تعلیمات سے دور رہا، پھر وہ آرام کام کرنے کی کوشش کرے، بے ایمانی چیٹنگ یہ وہ کرنے کی وجہ سے. اور بھی سے ہوئے کہ وقتی طور کے لیے بھی کہنا زیادہ رزق آ بھی جائے، اسی بات بھی کو نہیں. اگر وہ غلط کام کرے، سٹو بازی کھیلے، غلط کام کرے یا جھوٹ بولے، مکاری کرے، چیٹنگ کرے، تو بکنے پر رزق آ بھی جیسی ایکسٹرا رزق. اب یہ رزق نہ سمجھنے کی کوشش کرنا آپ کا بر رزق کے اندر اگر جو غلط طریقے سے کمائے گئے نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کے اندر برکت کون کرے. چھوٹی سی میں ایک مثال دوں کہ ایک انسان صحیح طریقے سے رزق کماوے، وہ آپ کی بائک کے اندر 200 روپے کو پیٹرول کراوے اور وہ 200 روپے کو پیٹرول بھی کو 10 دن چالے. اور ایک انسان ہے جو غلط طریقے سے زیادہ پیسہ کماوے، وہ آپ کو بائک کے اندر 200 روپے کو پیٹرول کراوے اور وہ 200 روپے پیٹرول صرف 2 دن یا 3 دن یا 4 دن کے اندر ختم ہو جائے. تو برکت کیم ہو رہی ہے؟ برکت بھی کے اندر ہی ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے کے اندر آپ کو رزق حاصل کرا. اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جنہاں کے اندر آپ نے یہ بیرو پٹے کہ برکت کو نہیں ہو، غیر طریقے سے غلط طریقے سے بھی آدمی پیسہ کما لیا، سال 2 سال 3 سال کا پیسہ بھی کے اندر رہے، پھر وہ پیسہ مطلب دھول کی طرح انہیں بھی نہ اڑ جاؤ، ختم ہو جاؤ، بیرو بھی کن پٹے، مطلب بھی نہ برکت ہی کو نہیں ہوگا. تو وقتی طور کے لیے غلط طریقے سے، حرام کے طریقے سے اگر آپ پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، واشک اپنا عاجزی
لیکن اپنے کہنا رہا ہوگا نہیں اپنا نبی کے اندر برکت کو نہیں ہوگا. تو اپنا مطلب یہ چاہیے کہ مطلب غلط کام سے یا غلط روزی سے بچنے کی آپ کوشش کرا. اب بات یہ آئے کہ ٹھیک ہے مطلب اسلام میں یہ بھی نہیں کہ جو تھا کہنا آلریڈی تھا نا رزق مل رہا ہے تو تھے مطلب بھی میں مطمئن رہو, زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش مت کرو. بے شک رزق حاصل کرنا اور زیادہ پیسہ کمانا بالکل اسلام میں کی ادھر اجازت ہے. اب سوال یہ آگا کہ مطلب اسلام میں آپ زیادہ رزق کہیں حاصل کرا, روزی آپ کہیں حاصل کرا. باقاعدہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کئی آیتوں کے اندر کی اپنا حل بتا رکھے اور حدیثہ کے اندر بھی. ایک چھوٹی سی میں مثال بتاؤں. 2 صحابی تھا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. یہ 2 صحابی تھا. کچھ علماء کرام بتا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ کروڑپتی تھا, اتنا زیادہ انہوں کا پیسہ تھا کہ آج کا بولے جو امبانی کو نہیں, یہ اپنا ابے بھی انہوں کا نہ اڑا کو نہیں. تو اور یہ لوگ حلال بزنس کرتا تھا, 100% حلال یہاں کو رزق تو بزنس تو آپ نے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ نے انٹرسٹڈ ہے کہ میں زیادہ پیسہ کماؤں, زیادہ روزی کماؤں, تو آپ نے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یار یہ صحابی تھا, یہ کروڑپتی تھا, اتنا پیسہ یہ دنیا کے اندر کمایا, تو یہ کیا اسٹریٹجی اپنائی تھی, کیا دماغ لگایا, تو انہوں کی سوچ کیا تھی, یہ کیا اینگل سے سوچتا, کہ چیز سے کاروبار کرتا جو اللہ تعالیٰ انہوں نے تو رزق وہ بھی حلال طریقے میں دیو اتنا پیسہ. آپ یہ سوچے گا یار آج کے ٹائم پہ تو حرام کے بنا آپ کمائی کر ہی کون سکا. اپنے سامنے یہ صحابی موجود ہے, یہ بھی مطلب ماشاء اللہ سے اتنا پیسہ کمایا, لیکن اسلام کے دائرے کے اندر. تو اپنا چاہیے کہ آپ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور بھی صحابی موجود ہے, انہیں کی زندگی آپ پڑھا کہ یار یہ لوگ بھی بزنس کر رہا تھا, تو یہ لوگ کون سی چیزوں کو دھیان رکھا تھا, کون رکھا تھا, انہوں کا مطلب کیا پرنسپلس تھا بزنس کرنا. تو آپ انہوں کی کتابیں پڑھنا, آپ سمجھنے کی کوشش کرا. اور آج کے ٹائم پہ ماشاء اللہ سے ایسا مسلمان بہت موجود ہے جو مطلب 99.9% حلال کام ہی کرا. اللہ تعالیٰ بھی انہوں نے بہت اناپ شراب بھی سا دے رکھا ہے, پوری طریقے سے حلال کمائی کرا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی انہوں نے کروڑپتی دے رکھا ہے. تو اپنے سامنے تو جیتا جاتا موجود ہے, تو کہ اپنا نہ کہ مطلب حلال روزی ہی حاصل کرنی چاہیے. بہرحال اور ایک تو یہ ہو گیا کہ پریکٹیکل طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ صحابہ کی زندگی پڑھا اور جانا پہ لوگ کیا بزنس کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے, اور بھی مطلب کے اندر بڑی ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماوا کہ اگر تھے چاہو کہ اللہ تعالیٰ تھارے رزق کے اندر برکت کرے, روزی کے اندر برکت کرے. یا ایک مثال یہ بھی ہے کہ بھائی ایک انسان 10,000 کو راشن گھر کے اندر لے کے آ رہا ہو, اگر اللہ بھی میں برکت دے تو وہ راشن 3 مہینے تک چل رہا ہے. اور دوسرا انسان ہے وہ غلط کمائی کر رہا ہے اور وہ 10,000 کو راشن لے کے آؤ تو وہ راشن بھی گھر میں 15-20 دن کے اندر ختم بھی ہو جائے. تو ایک الگ الگ مثال ہے. تو اسلام کے اندر برکت کو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اپنے یہ چیز پہ دھیان دینا چاہیے. تو رزق بڑھانا ہے, اپنا برکت کرنی ہے, تو بھی کو کہ اللہ تعالیٰ فرما, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہو کہ اللہ تعالیٰ بھی کہ رزق کے اندر برکت دے, تو بھی نے یہ چاہیے کہ آپ کا رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اپنا جو رشتہ دار ہے, ماما ہے, بوا ہے, بھائی ہے, بانڈ ہے, رشتہ دار, دوست بھی نے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھی باتیں کرو, لڑائی جھگڑا مت کرو. تو اللہ تعالیٰ اللہ رسول بولے تاری رزق میں برکت ہو سی. قرآن کے اندر آیا تو اللہ تعالیٰ فرما کہ جو انسان اللہ کو تقوی رکھے, اللہ تعالیٰ بنا بے جگہ سے روزی دیسی جیسے وہ سوچ بھی کون سکے. مطلب تقوی ایک کرائٹیریا, ایک کنڈیشن ہے کہ آپ نے اگر رزق میں برکت لانا. دعا, اللہ کا رسول فرمایا کہ رزق اگر تھانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے رزق کے اندر برکت دے. اور ایک چیز اور اللہ کے رسول فرمایا کہ جو انسان گناہ سے بچے اللہ تعالیٰ بھی کہ رزق کے اندر برکت دے. تو پریکٹیکل وے تو میں تھانوں بتایا کہ جو صحابہ کرام تھا یا اللہ کے رسول جو طریقے سے حضرت ختیجہ کو بزنس سنبھالا کرتا, تو آپ پڑھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کیا بزنس کرایا کرتا. حضرت ہم نے یہ فیکٹری لی ہے, ہم نے یہ گھر لیا ہے, اور ایک دم مطلب پراؤڈ فیل کر کا, اچھا فیل کر کے یہ بتا رہا بھی ہے. مطلب ایک تو آپ گناہ کر لیا, اور پھر بعد میں آپ لوگوں نے مطلب بتا رہا بھی ہے کہ دیکھو بھائی میں نے یہ گناہ کر کے میں نے یہ چیز خرید لی. مطلب اپنا نے اس سب بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر آپ غلط طریقے سے کما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما کہ اپنی دعا بھی قبول کرنی ہو سی. اور اپنا بچہ جو ہے جنہوں نے آپ کا پال پوس کا بڈیا کر رہا, تو اگر آپ کا ایمانداری سے کم پیسہ بھی اگر کمایا ہے
تو 20 سال 25 سال بعد میں آپ اپنا بچہ نہ دیکھ کے یا تو بول سکا کہ یار یہ میری اولاد ہے، آج ہی کا بدن کے اندر جو بھی خون دوڑ رہا ہے الحمدللہ ایک بھی پیسو حرام کو نہیں کے اندر. تو جب اپنا خود اور اپنا بچہ یا اپنی فیملی کے اندر آپ اگر غلط طریقے سے کمائی کر کے بنا روزی دیشاں تو بلے اللہ کی طرف کہیں حاصل. حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ بھی تو غریب ثابت ہے، کم یہ لوگ کماتا تھا. اور دوسرا کا نہیں، حضرت عبد الرحمن تھا، حضرت عثمان تھا، یہ لوگ زیادہ پیسہ کماتا تھا. لیکن کدے ہی دونوں کے بیچ میں کمپیریزن نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ حضرت عثمان زیادہ اچھا ہے اس لیے کیونکہ وہ زیادہ پیسہ کما، اور حضرت بلال زیادہ اچھا کونی کے لیے وہ کم پیسہ نہ. زیادہ عزت دار، نیک، پرہیزگاری، سب پرہیزگاری پہ ڈیپینڈ تھی. تو زیادہ کوئی تقوی جو رکھتو تو. اور دو حدیثہ اور بھی میں تمہیں بتاؤں، خاص کر کے جو انسان بزنس کرے بنا کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ایک ایماندار بزنس مین، ایک ایماندار تجارت کرنا رو کال اللہ تعالیٰ بھی نے قیامت کے دن نبیاں کے ساگے، شہداء کے ساگے اور صدیقین کے ساگے اٹھا سے. مطلب میرے خیال میں اگر یہ حدیث کوئی بزنس میں آدمی سن لے ہوئے ہے تو بنا تو صرف یہی کرنا ہے کہ یار جو بھی میں بزنس کروں بنا کوشش کروں زیادہ سے زیادہ کہ حلال طریقے سے اور ایمانداری کے طریقے سے کروں، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہا ہے کہ کل قیامت کے دن میں نبیہ کا ساگہ بھی نہ اٹھاؤں گا، بھی نہ شہداء کا ساگہ اٹھاؤں گا، بھی نہ صدیقین کا ساگہ اٹھاؤں گا، اگر آپ ایمانداری سے بزنس کر کے روزی حاصل کرنے کے رہا. دوسرے حدیث میں اللہ رسول نے فرمایا کہ جو انسان غلط طریقے سے روزی حاصل کرے اللہ تعالیٰ کا بھی گناہ گارہ کا ساگے شامل کرو گا. تو انشاءاللہ یہ سب کچھ باتیں تھیں جو میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر. تو مین جو باتیں میں تھانے ریپیٹ کر دوں کہ رزق اللہ تعالیٰ مقرر کر رکھے، فکس کر رکھے، محنت کرنا ہو جائے چڑیا بارہ جاوے پہ اپنا نہ کام کرنا اللہ تعالیٰ اپنا روزی دیسی. اور رزق اللہ فکس کر رکھے، ناشکری ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز فکس کر دی اپنے لیے تو اپنا تو اللہ کو شکر کرنا چاہیے، ٹینشن ہی نہیں لینا چاہیے یار اللہ میری رزق فکس کر دی، میں نے محنت کرنا، میں نے ملی بتی اللہ دیسی. اور زیادہ مال سے زیادہ پیسہ سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ زیادہ عزت کون دے ہوئے. عزت انسان کی جدی ہوئے، نام بھی کون جدی ہوئے جو زیادہ تقوی رکھے، پرہیزگاری رکھے، نیک رکھے، پورا کام سے بچے. یہ سب کرائٹیریا ہے. اور اگر آپ غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں تو اپنا مطلب اپنا رزق میں برکت ہو ہی کو نہیں جائے. وہ تھانے میں گاڑی میں پیٹرول اور ایگزامپل دیے تو اور اگر اپنا نزدیک رزق میں برکت چاہیے، زیادہ رزق کمانا ہو تو آپ اسلامی تعلیمات کے اندر جاؤ. جو صحابہ امیر صحابی تھا پہلے کیا پیسہ کماتا تھا، بنا ہی کتابیں پڑھنا، جاننے کی کوشش کرا اور تقوی اختیار کرنا، دعا مانگا، گناہ سے بچا تو اللہ تعالیٰ آپ نے آٹومیٹکلی رزق میں برکت دیسی. جائیں بتانا ایگزامپل دیو راشن آ رہو 10,000 کو راشن ایک گھر کے اندر 10 دن چل رہا ہے، اور وہی 10,000 کو راشن بکتا ہی لوگوں کا اندر دوسرے گھر کے اندر 1 مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ برکت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ برکت کرنے کے لیے بھی پہلے کوئی کنڈیشن ہونی چاہیے نہیں. اگر اپا اللہ کی مانسا نہیں تو اپنا جو دنیا کا مسائل کو نہیں کیا اور آخرت کا مسائل اللہ تعالیٰ سارا مسئلہ اپنا حل کر دے سی. تو سب سے بیسک چیز یہی ہے کہ اپا اسلام کی تعلیمات کے اوپر قرآن ترجمے سے، حدیثہ ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کرنے کی سمجھ کرا، تاکہ آپ جب پڑھ لیں یہ چیز تو آپ اپنی لائف کے اندر یہ چیز اپلائی کر سکا. اور جب آپ یہ چیز اپلائی کر سکے تو اپنا اس چیز کو سواد حاصل. لیکن جب تک آپ خود پڑھا گا نہیں، سمجھا گا نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کریں گا تو اپنی زندگی مطلب بھائی گزرتی رہے گی اور آپ مطلب غلط کاموں کے اندر شامل ہوتا رہا گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اسے ویڈیو ختم کروں. اور اگر تھانا یہ ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوئے تو لوگوں تک شیئر کرو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اللہ کے رسول کی فرمان ہے کہ بھئی میری کوئی بھی بات تھان بیرو بٹے تو آگے تک فارورڈ کرو، اور سبسکرائب بھی کر سکو، بیل آئیکن نیچے ایک بٹن وہ بھی دبا سکو. جب بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرے کوئی نئے ویڈیو آؤ گا تو تھانا آٹومیٹکلی بیرو پر جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.